اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو اور تمام طالب علم ساتھیوں، آج کا میرا یہ موضوع قرآن پاک کے حوالے سے جنت اور اہل جنت کے بارے میں ہے، اور آج یہ پہلا سبق ہے۔ آج کے اس دور میں جبکہ نفسا نفسی ہے، ہر انسان دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور جو اصل زندگی ہے اس کی طرف کسی قسم کا کوئی ہوش حواس نہیں ہے۔ دنیا ہی مقصد بن چکا ہے، جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں تو ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، عارضی قیام کی جگہ ہے۔ ہم تو جنت سے چلے ہیں اور جنت ہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ درمیان میں اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جو در حقیقت ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ کے اندر ہم نے اپنے اصل ٹھکانے یعنی جنت میں پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور وہ جد و جہد اور کوشش کیا ہے کہ اللہ نے ہر زمانے کے اندر انبیاء کے ذریعے انسانوں کو اپنے احکامات اور ایک طرز زندگی عطا کیا، اور ہر زمانے میں لوگ اپنے وقت کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے پابند ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس وقت کیا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جنت سے اتنے لاپرواہ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جنت کی بات کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کی بات کرتا ہے اور نماز کی ترغیب دیتا ہے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے جو ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ تو جنت کی لالچ میں نمازیں پڑھتے ہیں، جنت کی لالچ میں ذکر کرتے ہیں، یا حوروں کی لالچ میں یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے حوروں کی، ہمیں کوئی جنت کی لالچ نہیں ہے۔ اور اس طرح وہ ان لوگوں کو بھی نیکی کے کاموں سے متنفر کرتے ہیں اور خود بھی نیکی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ تو میں نے جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو یہ عجیب و غریب بات سامنے آئی کہ تقریباً قرآن پاک کے ہر بارے میں اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا ہے۔ میں نے پہلے پارے سے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ چنا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے۔ اگر جنت اتنی ہی بیکار ہوتی اور اتنی ہی لاپرواہی مسلمان کو اس سے کرنی ہوتی تو پھر جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے شمار جگہ نہ کرتا۔ پارا پارا اللہ نے جنت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 25 موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ترجمہ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو
جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے یعنی دنیا میں، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے، قبر کے عذاب پر ایمان لائے، جنت جہنم پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ آخرت کی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو نہ ختم ہونے والی۔ اور انسان دنیا کے اندر جن چیزوں کا شوقین ہے وہ تو دنیا کے اندر عارضی ہیں، لیکن جنت میں وہی چیزیں انتہائی اعلیٰ درجے پر بھی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ لیکن اس دنیا کے اندر انسان کیا چاہتا ہے، اس کو رہائش کے لیے ایک اچھا مکان چاہیے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھا سا محل ہو، اچھا سا مکان ہو، شاندار مکان ہو جس کی وجہ سے اس کی عزت ہو، اس کا اسٹیٹس اونچا ہو معاشرے کے اندر، اور سفر کے لیے اس کے پاس ایک اچھی سی سواری ہو۔ اور یہ تصور بھی وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ قدیم زمانے میں انسان گھوڑے کو اہمیت دیتا تھا، اور آج کل کے جدید زمانے میں کاروں کو، ہوائی جہازوں کو اہمیت دیتا ہے، اور ایسے لوگ بھی جن کی ذاتی ہوائی جہاز ہیں، ایسے ہیں جن کی ذاتی کاریں ہیں، ایسے ہیں جن کی ذاتی موٹر سائیکلیں ہیں، یعنی جس کی جتنی گنجائش ہے وہ اپنی سواری کو اسی لحاظ سے اعلیٰ کرتا ہے۔ کوئی موٹر سائیکل کو گزارا کرتا ہے، جس کے پاس ذرا دولت آتی ہے تو وہ کار کی طرف دوڑتا ہے، اور پھر اور دولت آتی ہے تو کاروں کے اندر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کار کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یہاں سے بھی زیادہ طاقت آ جائے تو اپنے ذاتی ہوائی جہاز لے کر بیٹھے ہیں لوگ۔ تو دنیا کے اندر جو عارضی معاملہ ہے اس کے لیے اتنی اسٹرگل، اتنی جدوجہد، اتنی کوشش۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر مردوں کو عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ خوبصورت سے خوبصورت عورت کی تلاش میں لگتا ہے، یعنی جیسی بالغ ہوتا ہے اس کی نظر خوبصورت عورتوں کی طرف جاتی ہے۔ جب شادی کا سوچتا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ سے اعلیٰ خاتون اور خوبصورت سے خوبصورت خاتون کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو دنیا کی عورتیں ہیں اور یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو عارضی ہیں، خواہ مکان ہو، خواہ گاڑی ہو، خواہ عورت ہو، یہاں کی کوئی نعمت بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور مزید یہ چاہتا ہے کہ اس کی آؤ بھگت ہو اور اس کے سننے والے ہوں، اس کے نوکر چاکر ہوں۔ تو یہ ساری نعمتیں دنیا کے اندر انسان اس کی کوشش کرتا ہے، اس کی جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کھپاتا ہے، اور دنیاوی تعلیم، تعلم اور فن حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کئی سال محنت کرتا ہے، کسی فن میں ماہر ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے دولت کماتا ہے۔ اور بعض اوقات کیا بلکہ اس زمانے میں عام سی بات ہے کہ انسان ان ضروریات، ان سہولیات، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز راستوں کو بھی ترک کر دیتا ہے، محض اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور تکلیف سے بچنے کے لیے یہ چوریاں، ڈکیتیاں کرتا ہے، خود غرض کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں میں کام چوری کرتا ہے، حرام طریقے سے مال دولت جمع کرتا ہے، اور اپنا اسٹیٹس دنیا میں بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسی صورت میں یہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کہ میں تمہارے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا کر چکا ہوں، اصل ٹھکانہ تیرا یہ دنیا نہیں ہے، تجھے تو یہاں میں نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، میری بات مان، میرے نبی کے طریقوں پر چل، یہ دیکھو تمہارے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، وہاں تو ہمیشہ رہے گا، ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ
دنیا کی نعمتوں کے دن ہیں یہ کہ چند دن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہیں. بہرحال دوسری آیت کی طرف توجہ فرمائیں. آیت نمبر 35 ہے، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے کہا اے آدم رہا کرو تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور اس درخت کے پاس مت جانا کہ پھر تم ہو جاؤ گے ظالم. تو یہاں کیونکہ میں زیادہ بتانا جنت کے حوالے سے چاہتا ہوں تو اس آیت سے بھی مزید یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے اس آیت میں بھی جنت کا ذکر کیا ہے اور آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی اہلیہ مبارکہ حضرت حوا علیہ السلام ہماری والدہ محترمہ تمام انسانوں کی، وہ دونوں بھی جنت ہی میں تھے اور ان کو اللہ نے کلی اجازت دی ہوئی تھی کہ جنت میں کھاؤ پیو جہاں سے چاہو جو چیز کھاؤ، بس ایک طرف سے انہیں منع کیا تھا کہ اس کے پاس مت جانا. تو یہ دوسری آیت سامنے آتی ہے اسی پارے کی. پہلی آیت نمبر 25 تھی اور پھر آیت نمبر 35 پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں اس کا دوبارہ جنت کا اللہ نے ذکر کیا ہے. دیکھیں اندازہ لگائیں آپ کہ جنت کا کتنا زیادہ ذکر ہے. پارہ 1 میں تیسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اور آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو یہودی یا نصارہ ہوں گے یعنی عیسائی ہوں گے. یہ آرزویں باندھ دی ہیں انہوں نے، کہتے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو. جنت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں پچھلی آیت میں بتایا کہ وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی ختم نبوت پر یقین لایا. لیکن یہ یہود و نصارہ آج کل کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے اور نصارہ یہ کہا کرتے کہ صرف نصارہ جائیں گے یعنی عیسائی لوگ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جنت صرف اور صرف مومنین کا ٹھکانہ ہے اور ان لوگوں کی صرف آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، کوئی ثبوت اپنی بات کی دلیل میں نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 214 پارہ نمبر 2 اس میں پھر اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرماتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے پارے میں 3 جگہ اللہ نے جنت کے حوالے سے ہمیں معلومات دی. اب اس جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ترجمہ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھنجھائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور جو اس کے ساتھی ایمان لائے کب آئے گی اللہ کی مدد. سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تمہیں تکالیف آئیں گی، تمہیں پریشانیاں آئیں گی اور تم یہ مت سمجھو کہ بغیر آزمائش کے تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. تم سے پہلے بھی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ان لوگوں کو تکالیف میں ڈال کر آزمایا، اتنا سخت آزمایا کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھی سب یہ کہنے لگے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. ہے یعنی تکلیفیں ایسی شدید آئی کہ گویا ساتھی سب چلا اٹھے کہ آپ اے اللہ کے رسول
مدد کا وعدہ تو کر رہے ہیں، آخر کب آئے گی؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ تمہارا تھوڑا وقت گزر رہا ہے تکلیفوں کے اندر، تمہیں لمبا لگ رہا ہے، لیکن یہ لمبا نہیں ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور ہر زمانے کے اندر جب بھی مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کو سختی سے تھاما، اپنے وقت کے رسول آپ ابھی جیسے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سختی سے ان کے طریقوں کو اختیار کیا، تو اللہ نے ان کی مدد ضرور کی، اور ہر حال میں اللہ نے ان تکالیف کو پھر دور فرمایا جو کسی بھی زمانے میں مسلمانوں پر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت کا شوق نصیب فرمائے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ اول تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور اگر کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو یا اللہ تو ہمیں آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کافر اور مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں مسلمانوں کو دنیا کے عیش و عشرت کی طرف بلا کر اللہ سے غافل کرتے ہیں، اور وقت کے نبی کی دعوت سے روکتے ہیں، اور اللہ بتاتا ہے کہ تم ان کو چھوڑو، دیکھو اللہ تو تمہیں جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی جو غلطیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، ان غلطیوں سے توبہ کرو تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح پارہ نمبر 3 کی میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ مزید ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں پارہ نمبر 2 میں بھی اللہ نے ذکر کیا، پارہ نمبر 1 میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہاں پارہ نمبر 3 کی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور دنیا کی نعمتوں سے بہتر اعلیٰ نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ، کہتے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر؟ پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر جنت کے باغات کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہاں کی نہروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے انسان اس میں، اور وہاں کی ستھری عورتیں جن میں کسی قسم کی خرابیاں نہیں ہوں گی، ان کا اللہ بار بار ذکر فرما رہے ہیں۔ اور مزید یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جنت میں اللہ اپنی رضامندی دے گا، کبھی بھی پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا، اور یہاں اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ہے بندے، یعنی اللہ ہر بندے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اعمال، ہمارے کاموں سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے۔ آج کا یہ پہلا درس ختم ہوا جس میں آپ نے پارہ نمبر 1، 2 اور 3 کی ان آیات سے واقفیت حاصل کی جن میں اللہ نے مختلف انداز میں جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ سبق نمبر 2 میں انشاءاللہ اگلی آیات کے بارے میں آپ کو آگاہ فرماؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے۔ آخر میں آپ سے اپنے چینل کے حوالے سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اور یہاں پارہ نمبر 3 کی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور
دنیا کی نعمتوں سے بہتر اعلیٰ نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. ترجمہ: کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر؟ پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی اللہ کی اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے. تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر جنت کے باغات کا ذکر فرما رہے ہیں اور وہاں کی نہروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انسان اس میں، اور وہاں کی ستھری عورتیں جن میں کسی قسم کی خرابیاں نہیں ہوں گی، ان کا اللہ بار بار ذکر فرما رہے ہیں. اور مزید یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جنت میں اللہ اپنی رضامندی دے گا، کبھی بھی پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا. اور یہاں اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ہے بندے، یعنی اللہ ہر بندے پر نظر رکھے ہوئے ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اعمال ہمارے کاموں سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے. آج کا یہ پہلا درس ختم ہوا جس میں آپ نے پارہ نمبر 1، 2 اور 3 کی ان آیات سے واقفیت حاصل کی جن میں اللہ نے مختلف انداز میں جنت کا ذکر فرمایا ہے. سبق نمبر 2 میں انشاءاللہ اگلی آیات کے بارے میں آپ کو آگاہ فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے. آخر میں آپ سے اپنے چینل کے حوالے سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم. میرے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.